حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی اور اصل مقصود تھا بیعت رضوان کا بیان۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں نے عرض کیا کہ ان کی صحابیت بھی متواتر ہے اور ان کے لیے جنتی ہونا بھی متواتر اور قطعی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی مناقب اور کئی فضائل ہیں جن کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، اور یہ اہل سنت کی کتب حدیث بھی، تاریخ بھی اور اہل تشیع کی کتب روایات تینوں اس سے بھری پڑی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی آیات پڑھ کر حضرت عثمان کی شان اور منقبت بیان کی، فضیلت بیان کی۔ اور کیوں نہ کرتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں محبت، مودت اور نسبی قرابت بھی تھی، رشتہ داری کی قرابت بھی۔ حضرت عثمان کے نبی کریم علیہ السلام اور حضرت علی المرتضی کے ساتھ 7 رشتے ہیں نسب کے، 7 نسبی رشتے اور قریبی نسبی رشتے ہیں۔ تو نسباً بھی ایمانی تعلق، صحابیت کا تعلق، اور حضرت عثمان کی اسلام کے لیے لازوال قربانیاں اور ایثار اور سخاوت، یہ ایسی ضرب المثل تھی کہ جس کا کوئی ضدی سے ضدی آدمی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شخصیت ہے کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین کے ساتھ بے شمار احسانات کیے، اور خود حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین ابن علی یہ پہلے مجاہدین تھے، جہاد کیا انہوں نے افریقہ کا، طبرستان کا اور کئی ایریوں میں۔ خلافت عثمانی کے مجاہدین میں بڑے بڑے مجاہدین کا جو نام ہے ان میں حضرت حسن بن علی بھی ہے، حضرت حسین ابن علی بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور بھی بڑے بڑے جلیل القدر مجاہدین ہیں۔ تو خلافت عثمانی میں افریقہ تک جہاد ہوا، طبرستان تک جہاد ہوا، اور اس جہاد کے مجاہدین حضرت علی کے دونوں بیٹے رہے، حضرت حسن بھی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں بیٹے۔ تو
اسی طریقہ سے سنی شیعہ کو تو متفق ہیں کہ حضرت علی کی شادی کا خرچہ یہ بھی حضرت عثمان نے دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آدمی غربت میں ہو، تنگ دستی میں ہو اور شادی کرنی ہو اور پاس کوئی چیز بھی نہ ہو تو اس وقت تعاون کس کا مطلوب ہوتا ہے؟ جو جگری دوست ہوتے ہیں، جو صحیح دوست ہوتے ہیں اور پیار محبت والے دوست ہوتے ہیں، ان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سلسلہ میں اہل السنت کی تاریخ تو موجود ہے، لیکن اہل تشیع کی سب سے بڑی کتاب جو 110 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے بہار الانوار۔ اس کی 10ویں جلد اور صفحہ 39 اور 40 پر شیعہ محقق باقر مجلسی وہ اس پہ صاف اس نے تحریر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب تزویج فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو زرہ ہے اس کو آپ بیچ دیں تاکہ شادی کا ضروری سامان مہر وغیرہ یہ اس سے ادا کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ لے کر حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں شادی کے سلسلہ میں۔ تو حضرت عثمان نے اس کی قیمت پوچھی، کیا قیمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کی کتب ہیں ان میں 480 درہم ہے، اور جو اہل تشیع کی کتب ہیں ان میں 400 کا عدد ہے۔ 80 درہم اہل تشیع نے کھا لیا تو پورا 400 لکھا کہ 400 درہم یہ مقرر ہوئی۔ حضرت عثمان نے وہ قیمت دی اور زرہ وصول کی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ قیمت میری ہو گئی، زرہ آپ کی ہو گئی۔ تو حضرت علی نے فرمایا بالکل صحیح ہے۔ پھر فرمایا حضرت عثمان نے کہ یہ جو 400 درہم ہے اس زرہ کی قیمت یہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور یہ زرہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور یہ زرہ میں آپ کو بطور ہدیہ اور تحفہ کے دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ بھی وہ قیمت بھی لے کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو ملا باقر مجلسی کے لفظ ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں اخبرتہ بما کان من امر عثمان فدعا لہ بالخیر، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں گیا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں نے حضرت عثمان کا معاملہ ذکر کیا کہ انہوں نے قیمت بھی واپس کر دی، زرہ بھی واپس کر دی، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے کئی خیر کی دعائیں فرمائیں۔ دعا لہ بالخیر، خیر کی دعا نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کون کہنے والے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح دوسرا مقام اگر دیکھیں، اچھا یہ سنی کتب میں بھی موجود ہے اور شیعہ نے خود اس کو تسلیم کیا، جیسے میں نے بہار الانوار کا حوالہ دیا۔ اسی طرح کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس میں اربلی بہت بڑا محقق ہے شیعہ کا، اس نے بھی یہ چیز لکھی کہ باقی یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی
شادی کا خرچ اٹھانے والے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب اگر کسی کی علی سے محبت ہو، حضرت فاطمہ کی عقیدت ہو، احترام ہو تو اور نسب بھی صحیح ہو، وہ کبھی حضرت عثمان کو بکواس نہیں کر سکتا، کیونکہ حضرت عثمان حضرت علی کے بھی محسن ہیں اور حضرت فاطمہ کے بھی محسن ہیں۔ اور احسان بھی کس مقام کا ہے کہ جب حضرت علی کے پاس کوئی چیز نہیں، اس مقام پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان نے حضرت علی کا اس طرح تعامل کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے احسان قرار دے رہے ہیں اور حضرت عثمان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں، دعائے خیر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ اب سنی شیعہ دونوں کتب متفق ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت علی کی جب شادی ہونے لگی، نکاح ہونے لگا، تو کبھی آپ نے تحقیق کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے گواہ کون سے بلائے تھے، کہ حضرت علی کے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر نکاح مسلمان ہی نہ ہوں، گواہ مسلمان ہی نہ ہوں تو نکاح ہو جائے گا؟ نکاح کے گواہ اگر مسلم ہی نہیں، غیر مسلم ہے، تو نکاح کیسے ہوگا؟ تو حضرت نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے گواہ، یہ بھی سنی کتب میں بھی موجود ہے اور شیعہ کتب میں بھی موجود ہے۔ ریاض النظرہ میں، یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، ریاض النظرہ محب تبری کی، لیکن شیعوں نے مشہور کیا ہے کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے۔ اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو ہیں خود اہل تشیع کی، لیکن وہ جھوٹ بول کے کہتے ہیں یہ اہل سنت کی ہے۔ ریاض النظرہ محب تبری یہ بھی شیعہ ہے، اور اس کی کتاب میں، اور اسی طرح جن کو شیعہ اپنا شیعہ سمجھتے ہیں وہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ اور ریاض النظرہ کی جلد 2 اور صفحہ 241 پر اور کشف الغمہ میں بھی موجود ہے کہ جب نکاح کی مجلس منعقد ہوئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان، کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلاؤ اور حضرت عثمان کو۔ اچھا، ان کو کیوں بلایا گیا؟ جب یہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا فَاشْهَدُوا أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُهُ، آپ نے فرمایا کہ تم گواہ بن جاؤ اس نکاح کے کہ میں نے حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دیا۔ فَاشْهَدُوا، تم اس کے تینوں گواہ بن جاؤ، ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں کو بلوا کے، ساتھ سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، اور بھی بعض دیگر صحابہ بھی تھے، لیکن آپ نے سپیشل کس کو بلوایا ہے نکاح کے گواہ کے لیے؟ حضرت ابو بکر و عمر، عثمان۔ اور یہ اللہ کے حکم سے آپ نے یہ کام کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو وحی خفی سے بتلا دیا، اور اللہ کے علم میں تھا کہ بعد میں علی علی کرنے والے وہ ابو بکر و عمر، عثمان کو بکواس کریں گے، تو حضرت فاطمہ کے نکاح کے گواہ بھی یہ تینوں ہوں، تاکہ ان کی حب علی کا پردہ بھی چاک ہو جائے۔ تو اب گواہ پیغمبر کریم نے، اور یہاں تو اہل تشیع نے تو لکھا ہے امرانی اللہ، کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس نکاح کا بھی اور اس نکاح کے گواہوں کا بھی، تو وہاں صاحب موجود ہے کشف الغمہ میں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی آیات پڑھ کر حضرت عثمان کی شان بیان کی، مقام بیان کیا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ عثمان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حضرت علی کے خلافت کے دور کی بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان عثمان کان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، حضرت عثمان یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، اور جو ایمان کے مدارج اور مراتب پہ ترقی کرتے گئے حتیٰ کہ ربط علی القلوب کا درجہ پایا اور احسان کا درجہ پایا، تو حضرت عثمان ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان کے اعلیٰ مراتب پہ اور تقوی کے اعلیٰ مراتب پہ، احسان کے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہوئے۔ اور یہ فائز المرام ہونا یہ لازوال اور سدا ہے، دوامن ہے، اس میں کبھی زوال آ نہیں سکتا اور اس میں کبھی لچک نہیں آ سکتی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اہل سنت کی کتاب میں بھی ہے اور انصاب الاشراف بلازری کی اس میں بھی جلد 5 صفحہ 8 پہ موجود ہے۔ مستدرک حاکم، یہ حاکم بزرگ یہ شیعہ ہے جس کو اہل سنت نے بھی بڑے خوشی سے قبول کیا ہوا ہے۔ تو یہ حاکم بزرگ یہ اصل میں خالص شیعہ ہے۔ میزان الاعتدال میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے قول ذکر کیا حاکم کے بارے میں کہ امام فی الحدیث رافضی خبیث، امام فی الحدیث رافضی خبیث، یہ میزان الاعتدال امام ذہبی کی کتاب ہے، اس میں یہ درج ہے ایک قول، لیکن رافضی ہو نہ ہو اس کے شیعہ ہونا یہ مسلم ہے مستدرک حاکم والا۔ اور اس کو ہمارے دوستوں نے اس لیے ذرا بڑھا چڑھا کے پیش کیا ہے کہ مستدرک حاکم میں کچی کچی روایتیں بہت ملتی ہیں، اور جہاں کچی کچی روایتیں ملیں، ضعیف اور موضوع روایتیں ملیں، تو ہمارے مولویوں کو بیماری ہوتی ہے کہ عوام مطمئن ہوتی ہے اکاذیب اور جھوٹ پہ۔ آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، آدم نے عرش پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم نے کہا یا اللہ میں تجھے تو جانتا ہوں، یہ 7 نام کس کا لکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا لولا ہو لما خلقتک یا آدم، اگر یہ نہ ہوتا نا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی اس کی وجہ سے پیدا کیا۔ تو آدم نے کہا یا اللہ پھر اسی کا واسطہ ہے میرے گناہ معاف کر، اسی کا واسطہ۔ آدم کا گناہ تھا ہی نہیں، وہ زلات الانبیاء کا مسئلہ جدا ہے۔ ایک دوسرا یہ اب یہ روایت کہاں ملی؟ یہ حاکم صاحب سے ملی مستدرک حاکم میں۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ آدم سے لغزش ہوئی اور آدم نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اب آپ ایمان سے بتائیں قرآن کا بیان حق ہے یا مستدرک حاکم کا بیان حق ہے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ آدم کی توبہ فتاب علیہ، اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آدم نے کہیں لفظ لکھے ہوئے پڑھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تلقا الہامن حاصل کیے، اللہ نے خود وہ کلمات آدم کے دل میں ڈالے، طریقہ توبہ ڈالا،
اور وہ اللہ کے الہام اور وحی سے حاصل کیے۔ حضرت آدم نے وہ کلمات، اور وہ کلمات صاف قرآن نے کہہ دیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن مزہ نہیں آتا نا، خالص قرآن پچتا نہیں، دماغ ہی خراب ہو چکا ہے۔ ایک بھنگی چرسی آدمی گزر رہا تھا عطار کی دکان سے، تو اسے جب خوشبو محسوس ہوئی تو بے ہوش ہو گیا۔ اب بڑے پریشان ہوئے، اور عموماً ضابطہ ہے کہ بے ہوش آدمی کو کوئی عطر شطر سنگھاؤ، خوشبو، ہوش آ جاتا ہے۔ لوگ اٹھے، انہوں نے مختلف خوشبوئیں اس کے ناک سے لگانا شروع کی، وہ اور زیادہ بے ہوش۔ پیچھے سے اس کا ایک بھنگی دوست آ رہا تھا، اس نے کہا سارے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس نے گٹر کا منہ کھولا اور جوتا اس کے ساتھ لگا کے اس کے ناک کے ساتھ کیا، تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ نے کہا مجھے پتہ ہے اس کا پورا دماغ ہی گٹر ہے، تو خوشبوئیں سے نہیں راس آتی، خوشبو سے تو بے ہوش ہو جائے گا، تو اس لیے اس کا علاج گٹر ہے۔ آج ملا کا ذہن اور سننے والوں کا ذہن یہی بنا دیا گیا کہ قرآن سناؤ تو جی سختی ہو گئی ہے، تشدد ہو گیا، مشائخ کے خلاف ہو گیا، فلانے کے خلاف ہو گیا، اور دنیا جہان کی کوئی جھوٹی روایت، کوئی کذاب شتام راوی، اس کی گپ سناؤ تو کہتے ہیں آہا ہا ہا مزہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کو پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا بھی اس بھنگی کی طرح دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا نا کہ قرآن صرف ان لوگوں کو راس آتا ہے جو دل کے پاک ہوتی ہیں، جن کا دل شرک کی نجاست اور شرک کے گٹر سے پاک ہو۔ تو اس لیے ہمارے دوستوں نے مستدرک حاکم کو بڑی اہمیت دے دی، حالانکہ یہ بزرگ شیعہ ہے، اور اس نے خود اس آیت کے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ذکر کیا کہ حضرت عثمان ان لوگوں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ صرف مومن نہیں، متقی بھی ہیں، اور صرف متقی بھی نہیں، استقامت علی التقوی، اور تقوی کا درجہ بھی احسان والا۔ تو حضرت عثمان اس کا مصداق ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت علی کو قرآن صحیح سمجھ تھا یا آج کے ذاکر کو صحیح سمجھے۔ حضرت علی تو قرآن پڑھ کے حضرت عثمان کی شان بیان کر رہی ہے، اور شان بھی ایسی، مقام بھی ایسا جس کا کوئی انکار بھی نہ کر سکے۔ تو بہرحال، اور چوتھے نمبر پہ یہ جو روایت آپ سنتے ہیں کہ حضرت عثمان سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ عام روایت ہے، آپ نے بارہا سنی ہے، لیکن آج میں اس روایت کو لے آ رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی خود اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر کریم تشریف فرما تھے اور ہم بھی وہاں موجود تھے، تو نبی کریم علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اترا ہوا تھا۔ پنڈلی سمجھتے ہو نا، یہ گھٹنے کے نیچے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا تھا، چادر مبارک، تو آپ گپ شپ لگا رہے تھے، اور جب حضرت عثمان آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی چادر سیدھی کر دی، تو ہم حیران ہوئے، ہم نے کہا ہم بیٹھے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت یہ تھی، حضرت عثمان آئے تو آپ نے کپڑا سیدھا کیا، فرمایا ہاں ہاں تمہیں پتہ نہیں کہ عثمان وہ ہے تستحجی منہ الملائکہ، جس سے فرشتوں کو بھی حیا آتا ہے، شرم و حیا کا وہ پتلا، تستحجی منہ الملائکہ، جس سے فرشتوں کو حیا آتا ہے۔ اور یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کریم سے اور بھی صحابہ نے روایت کی، لیکن میں جہاں حوالہ دے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور چھٹے نمبر پہ
آپ نے یہ سنا ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں. کیا ہیں؟ ذو النورین. یہاں سے بدتیوں کا ایک اور ٹولہ نکلا. ذو النورین، دو نوروں والے. تو نبی پاک نور تھے نا، تب تو آپ کا داماد ذو النورین ہے. اگر آپ نور نہیں تو داماد ذو النورین کیسے؟ یہ بھی پوری بھنگی پارٹی ہے. اس پارٹی کو بتا دو اگر آپ کی حقیقت نور ہونا تو نور کی بیٹیاں ہوتی نہیں. اگر حقیقت نوری ہو تو نور کی بیٹیاں. جبریل کی کتنی بیٹیاں ہیں بھائی؟ حالانکہ جبریل بشری صورت میں آتا رہا. قرآن میں ہے سورہ مریم میں فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم کے پاس جبریل آئے اور کیسے آئے؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. اندر نور تھا، بشری لباس میں آیا حضرت مریم کے پاس. لیکن جبریل کی کوئی دنیا کا حلوائی مولوی ثابت نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا مجابر ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت جبریل نے شادی کی ہو. حضرت جبریل کی کوئی بیوی ہو، کوئی بیٹا ہو، کوئی بیٹی ہو، بشری لباس میں تو آتا رہا. پتہ چل گیا حقیقت نور ہو، لباس بشری ہو، اس کی بیوی بھی نہیں ہوتی، اس کی اولاد بھی. تو ذو النورین تب ہیں کہ نبی پاک حقیقی بشر ہیں. اگر پیغمبر کریم حقیقتاً نور ہوں، خلقی نور ہوں، حقیقت کے لحاظ سے نور ہوں، تو پھر حضرت عثمان داماد نہیں بن سکتے، حضرت علی داماد نہیں بن سکتے. ذو النورین ہونے کی ایک وجہ یہی ہے کہ پیغمبر کریم خالصتاً بشر ہیں، حقیقتاً بشر ہیں افضل البشر خیر البشر، لیکن ہیں حقیقت اور تخلیق کے لحاظ سے بشر. عوام الناس بھی عجیب ہوتی ہے. مولوی کہتے ہیں ہاں ذو النورین، انہوں نے نعرے لگانے شروع. کبھی سوچا نہیں کہ حقیقت نور ہو تو نوری کی اولاد نہیں، تو پھر حضرت عثمان داماد کیسے؟ پھر جو سید قوم بنا دی گئی ہے. احمد رضا نے بھی لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. میں نے کہا تیری نسل پاک ہوتی بشر کی ہے. لیکن یہ بالکل جب شرک اور بدعت کے پردے آتے ہیں تو دماغ الٹا ہو جاتا ہے، سمجھتے ہی نہیں کہ میں منہ سے نکال کے آ رہا ہوں. ذو النورین ایک اعزازی لقب ہے اور اس کی 6 وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ نہیں، 6 وجوہات ہیں. اور یہ جو لقب ہے ذو النورین والا، اس کو بیان کرنے والا کون ہے؟ جو میرا موضوع ہے میں اس پہ آ رہا ہوں. اس کو بیان کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی سے پوچھا گیا عثمان کے متعلق کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو، حضرت عثمان وہ ہے جن کو چوتھے آسمان کے فرشتے ذو النورین کہتے ہیں. چوتھے آسمان کے فرشتے جن کو ذو النورین کہتے ہیں. یہ بیان کرنے والا بھی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے فرمایا سنو، حضرت عثمان وہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگرے آپ کے عقد اور نکاح میں آئیں. یہ بھی بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی. زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً بعد واحدہ، ایک کے بعد دوسری 2 بیٹیاں. اور فرمایا عثمان وہ ہے. ایک ہی حدیث اور ایک بیان میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا من یشتری بیتن، کون وہ آدمی ہے کہ یہ گھر خرید لے.
اور اس گھر کو مسجد نبوی کا حصہ بنا دے. مسجد نبوی کا حصہ. آپ کو پتہ ہے آپ کے زمانے میں مسجد نبوی کتنی تھی؟ تقریباً ایک سائڈ 80 بائی 115 فٹ اس کے قریب تھی. تو حصہ بنا دے اور اللہ اس کو جنت میں گھر بنا دے. مسجد کی ویسے بھی تعمیر یہ قسمت والے لوگوں کے حصہ میں آتی ہے. اپنے گھروں کو بنانا، کوٹھیوں کو بنانا، اونچے اونچے محلات بنانا تو یہ ہر ایک بناتا ہے، لیکن جو قسمت والا آدمی ہوتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں مسجد بنانے کی. اور مسجد وہی جو توحید کا مرکز ہو. جو مسجدیں شرک کے اڈے ہیں وہ مسجدیں نہیں، وہ مساجد زرار ہیں. جو بدعت کے اڈے ہیں وہ مسجدیں نہیں. مسجد کی بنیاد ہی ایمان پہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے قرآن میں الا ان المساجد للہ، مساجد للہ، مسجدیں کس کے لیے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے. تاریخ میں مشہور ہے کہ ایک آدمی نے طلاق دے دی. بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر آج راتوں رات میری سلطنت سے تو نکل نہ گئی تو تجھے 3 طلاق ہے. اس وقت تک 3 طلاق کو ایک کرنے والے تو پیدا، ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں جی، میں 3 فون آتے ہیں جی فلاں مسئلہ بیان نہیں کرنا. مجھے ایک آدمی فون کر رہا تھا کہ آپ ایران جنگ کی تائید کریں. میں نے کہا بالکل کروں گا، بالکل کروں گا. 2 خنزیروں کی لڑائی ہے، 2 خنزیر لڑ رہے ہیں، اور یہ تو قرآن پاک میں موجود ہے نولی بعض الظالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ بساؤ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے تو بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پہ مسلط کر دیتی ہے، بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کر دیتی ہیں. اور اگر یوں نہ سمجھ آئے تو جب خنزیرنی یا کتیا ہلکی ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیتی ہے. تو خنزیر اسرائیل خنزیر ہے اور وہ ہلکا ہو چکا ہے، اور اب اس نے اپنے بچوں اور انڈوں کو بھی کھانا شروع کر دیا ہے. تو اصل یہی بات ہے. باقی جس آدمی کے دل میں ابو بکر عمر عثمان کی عزت نہیں، وہ اسرائیلیوں سے بھی بڑا مرتد اور زندیق ہے. کچھ غیرت نام کی چیز بھی ہے. ہمارا عقیدہ اصول پہ مبنی ہے، کتاب و سنت کے. جو نبی کے صحابہ کا غلط، وہ کتے لڑے ہمیں کیا پرواہ ہے، خنزیر خنزیر سے لڑے ہمیں کیا پرواہ ہے. ان کی آپس میں ٹکڑوں کی لڑائی ہے اور غزہ کو بلا رہے ہیں. غزہ کا نام نہیں، آپس میں سارا کوئی ڈرامہ ہے. تو اب تک سال تک کبھی جی ہلالی پرچم، کبھی سرخ پرچم، کبھی کالا پرچم لہرایا جا رہا ہے. وہ کالے پرچم صرف غزہ کے مسلمانوں کو مروانے کے لیے تھے. اب وہ خنزیر ہلکا ہو گیا اور اس نے اپنے بچوں کو بھی کھانا شروع کر دیا، اور اب چیخ چگاڑے شروع ہو گئے. بہرحال نیتن یاہو بھی کافر ہے، اور جو ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا بیری اور بغض رکھنے والا ہے، وہ نیتن یاہو سے کئی درجے بڑھ کے کافر ہے. بس اتنا تبصرہ کافی، آگے ہو، ٹائم بڑا کم ہے. کہتے ہیں نہیں تبصرہ ضرور کرنے، ہوگی یا نہیں اب سن لو، توجہ کرو.
مسجد کا حصہ بنا دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پیغمبر کریم نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا گھر بنائے گا۔ تیسرا مقام حضرت علی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں مربد اور باڑا وہ جو خرید کر اس کو رفاع عامہ کے لیے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے اللہ اس کو بھی جنت دے گا۔ تو اس میں بھی حضرت عثمان تھے جو انہوں نے وہ مربد خریدا۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے جیش الاسرہ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ جو آدمی اس لشکر کی مدد کرے گا اور اس کا تعاون کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو جیش الاسرہ اور تبوک کے مقام کی داستانیں آپ کو عیاں ہیں اور بار بار علماء سے سنی ہیں۔ کئی 100 اونٹ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک پہ پیش کیے اور کئی قسم کا مال پیش کیا، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان کے دیے ہوئے درم دنانیر منبر پہ بیٹھ کے آپ اپنی گود میں لے کے ان کو الٹ پلٹ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد ھذا اليوم۔ ما ذرہ عثمان کو کوئی چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی، یعنی عثمان کو اللہ نے ایمان کا وہ درجہ عطا کیا کہ عثمان اب صراط مستقیم سے اتر سکتے ہی نہیں۔ عثمان کو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ عثمان سے اللہ کی آمدن نافرمانی سرزد ہو سکتی نہیں۔ لفظ کیا ہے ما ذرہ ما عمل بعد ھذا اليوم۔ کوئی مودودی ہے بدبودار ذہن والا وہ بھی سنے ما ذرہ عثمان۔ پیغمبر کریم فرماتے ہیں کہ آج کے بعد حضرت عثمان کو کوئی عمل نقصان دے ہی نہیں سکتا۔ اب مودودی کا لکھنا فلاں پالیسی غلط فلاں، یہ تو اگلے جمعے پہ میں خبر لوں گا مودودی۔ اب 2-3 جمعے حضرت عثمان پہ آئیں گے انشاءاللہ، اور اگلا جمعہ آئے گا حضرت عثمان پر جو اعتراضات لوگ کرتی ہیں نا اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ کیا اعتراض ہے اور مودودی کو کیوں تکلیف ہے، اور اسی طرح مودودیوں کو کیا تکلیف ہے یا جیلمی شیطان کو کیا تکلیف ہے۔ ہم اس کا بھی جائزہ مختصر یہاں اور تفصیلاً انشاءاللہ اپنے جو جمعرات کے دروس ہیں اس میں ہم تفصیلاً اس کا جائزہ لیں گے۔ بہرحال آپ جتنا سمجھ سکتے ہیں تھوڑا بہت وہ جہاں پر بھی میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ کنز العمال علی متقی اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی 7ویں نمبر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا افضل الناس بعد النبی ابو بکر وافضلهم بعد ابی بکر عمر۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب لوگوں سے افضل ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد کون ہے حضرت عمر۔ اور پھر حضرت علی نے فرمایا کہ لو شئت ان اسمی، اگر میں چاہوں تو عمر کے بعد پوری امت میں سب سے افضل کون ہے اس کا بھی نام لے دوں۔ اچھا جی، حضرت علی کا ایک لطیف نکتہ تھا کہ لوگوں کا ذہن کدھر جاتا ہے، فرمایا اس کا بھی میں نام لے لوں۔ تو سامعین تھے، یہ عبد خیر ہے راوی، یہ خود کہتا ہے کہ مجھے تجسس ہوا کہ حضرت علی نے نام نہیں لیا تیسرے آدمی کا، یہ تیسرا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حضرت حسین ابن علی سے ذکر کیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ جو تیسرے کی بات حضرت علی نے کی ہے یہ کون ہے؟ تو حضرت حسین فرماتے ہیں کہ جب بابا نے یہ بات کی تو میرے ذہن میں بھی بات آئی کہ یہ تیسرا کون ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان تھا، میں نے بابا سے پوچھا کہ یہ ثالث کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا المذبوح
المذبو، یہ تیسرا وہ ہے جس کو مدینہ منورہ میں ظلماً ذبح کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے۔ مولا علی کرنے والے یہ مولائی کی جہنم کے طبقے میں جائیں گے، جبکہ حضرت علی کا یہ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر سب سے افضل، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان المذبو، عثمان شہید، ان کے بعد تجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کتاب المصاحب ابو داؤد اس میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور اگلی بات سنو، حضرت علی نے فرمایا 8ویں نمبر پر، قال علی من تبرع من دین عثمان فقد تبرع من الایمان، جس آدمی نے حضرت عثمان کی دیانت پہ شک کیا، برات کی، تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی۔ بولو علی علی، تم بھی کیا کرو، ہاں تم صحیح کیا کرو۔ علی علی، علی میرا پیر ہے، علی ہمارا ارشد۔ اس لیے میں پورے تحدی اور چیلنج سے کہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے مذہب، عقیدہ، فرمودات کو اگر اس دور میں کوئی صحیح ماننے والے ہیں تو وہ اشاعت التوحید و سنت ہے۔ حضرت علی کو اشاعت التوحید کے علاوہ پچا ہی کوئی نہیں سکتا۔ علی علی کرنے سے تو کام نہیں ہوگا، علی کو مان تو صحیح نا۔ جب حضرت علی کے مناقب آئیں گے انشاءاللہ، میں پہلے بھی بیان کیا، پھر لمبا بیان کروں گا کہ علی کس کا ہے۔ اس پہ جو میرے لمبے بیان موجود ہیں کہ کون علی کا، علی کس کا، تو وہاں پر جب علی کے فرمودات آئیں گے، نہ للڑ پچا سکیں گے، نہ رضا خانی پچا سکیں گے، اور رافضیوں کی تو ویسے ہی موت ہے، یہ تو اوپر اوپر علی علی اور اندر اندر یہودی یہودی، یہ تو سارا نظام ہی غلط ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں من تبرع من دین عثمان فقد تبرع من الایمان، جو آدمی حضرت عثمان کی دیانتداری کو نہیں مانتا، دین کا معنی دیانت ہے، دین کا معنی ایمان بھی کر لو کوئی مسئلہ نہیں، جو حضرت عثمان کے دین سے بری ہے، حضرت علی فرماتے ہیں وہ ایمان سے بری ہے، کیونکہ دین عثمان ہی ایمان ہے، ایمانی دین عثمان ہے۔ اور پھر نام نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کا ذکر کیا، ذکر عثمان فقال ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ حضرت علی فرماتے ہیں اولئک عثمان و اصحاب عثمان، یہ جو قرآن پاک میں ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی سبقت کر چکی ہے، وہ جہنم سے دور رہیں گے، ان کو پر جنت میں جانا واجب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک عثمان و اصحاب عثمان، یہ حضرت عثمان اور اصحاب عثمان اس آیت کا مصداق ہیں۔ اور 10ویں نمبر پر امام زین العابدین، جانتے ہو، پریشان ہو گئے ہو میرا خیال ہے، ہاں تم صرف اس لائن کو سننے کے عادی نہیں ہو، یہ لائن بھی سنو اور یہ چیزیں یاد کیا کرو۔ چلو تم گزارا کر لو، میں جن کو سنا رہا ہوں وہ تو سن لیں گے، ہاں تم پریشان نہ ہو۔ امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ آئے عراق سے، اور یہ بھی میری کتاب نہیں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، شیعہ کی معروف کتاب، اس میں لکھا ہے کچھ لوگ آگے اور انہوں نے آ کر ابو بکر و عمر عثمان کے متعلق بکواس بازی شروع کی۔ یہ عراقی تھے، اور آپ کو پتہ ہے عراقیوں اور ایرانیوں کو ابو بکر و عمر عثمان سے ویر کیوں ہے؟ کہ ایران کے فاتح یہ ہیں،
تو مجوسیوں نے اپنا لبادہ دوسرا اختیار کر لیا. جیسے ہندوستان میں اسلام آیا تو جو ہندو جوگی تھے، بڑے بڑے پنڈت اور جوگی، انہوں نے پیروں کی شکل اختیار کر لی. رہے اسی طرح پنڈت، اسی طرح ہندو، اور انہوں نے پیروں کی شکل اختیار کی. فلاں حضرت صاحب تھے، فلاں حضرت صاحب، اور یہ مشہور کیا گیا کہ فلانے بزرگ کے ہاتھ پہ اتنے لاکھ مسلمان ہوئے، فلانے پہ. اور وہ جو لاکھ مسلمان ہوئے وہ کیسے ہوئے؟ اندر سے ہندو، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا. اور وہی پنڈت، وہی مذہبی ہندو، انہوں نے اپنا رخ بدلا، اندر وہی ہندو پن رہا. تحفۃ الہند ایک کتاب ہے، وہ آپ پڑھیں کہ ہندو سکالر کی لکھی ہوئی، جو بعد میں مسلمان ہوا. تحفۃ الہند اردو میں کتاب ہے. پہلے وہ ہندو تھا، پھر وہ مسلمان ہوا، اور اس نے سارے راز کھولے، اور اس نے کہا کہ یہ جتنے کلمہ گو مشرک ہیں حقیقت میں یہ ہندو ہیں، اور ہیں کلمہ گو ہندو. جو پنڈت تھے وہ پیروں کی شکل میں آ گئے. اور تصوف، جو ہندوستانی تصوف ہے، برے صغیر کا تصوف، اس تصوف میں ایمان بھی شرط نہیں ہے، بلکہ جو ہندو یہودی باطنی اسماعیلی ہوگا وہ بڑا پیر بنے گا، صوفی بنے گا. آج بھی دیکھو کوئی خربوزے میں بیٹھا ہے، کوئی کربوگے میں بیٹھا ہے، یہ سب حقیقتاً وہ ہندو پنڈت ہیں. اور یہ وہ سارے اصلی زناد کا ہیں. اوپر انہوں نے چادر اسلام کی لپیٹی اوڑی ہے، جیسے عبداللہ بن سبا نے کیا، تو اس طرح کے انہوں نے مسلمان کیے. اور جو پہلے مندروں کو پوجتے تھے، انہوں نے پہلے کھڑے کو پوجتے تھے، پھر پڑے کو شروع کر دیا، اور سارے مزاروں کو پوجا. آج بھی ان مزارات کا حال دیکھیں اور ہندو مندروں کا دیکھیں تو ہندو مندروں کا حال بہتر ہے تمہارے جو مزارات پہ شرک اور کفر ہوتا ہے. وقت بہت کم ہے، خیر واپس آ جاؤ بالکل درمیان سے. یہ امام زین العابدین نے فرمایا، عراقیوں کو پوچھا تم مہاجرین سے ہو جن کے بارے میں اللہ نے گارنٹی دی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. فرمایا تم انصار سے ہو جن کے لیے اللہ نے گارنٹیاں دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو امام زین العابدین نے فرمایا پھر سن لو، مومنین کے اللہ نے 3 طبقے ذکر کیے، ایک مہاجرین من المہاجرین، اور دوسرا والانصار، اور تیسرا والذین اتبعوہم بإحسان. 3 طبقے ہیں. اور یہ تیسرا طبقہ جو ہے نا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. امام زین العابدین نے فرمایا مومنین کے 3 طبقے ہیں. ایک مہاجرین کا، ان پہ اللہ راضی ہے، وہ جنتی ہے. دوسرا انصار کا، ان پہ اللہ راضی ہے، وہ جنتی ہے. اور تیسرا وہ جو مہاجرین اور انصار کے ساتھ محبت کرنے والا طبقہ ہے، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہے. اور فرمایا تم مہاجرین سے بھی نہیں، انصار سے بھی نہیں، اور مہاجرین و انصار سے محبت رکھنے والوں سے بھی نہیں ہو تو پھر خالص کافر ہو، مومن بھی نہیں ہو. یہ کس نے کہا؟ بولو بولو، یاد رکھتے ہو کس نے کہا؟ زین العابدین. اور پھر شیخ صدوق 11 نمبر معانی الاخبار ہے. شیخ صدوق جو رافضیہ کا سب سے بڑا امام اور محقق اور مدقق ہے، اس نے حضرت حسن بن علی سے ذکر کیا. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلۃ السم وان عمر منی بمنزلۃ البصر وان عثمان منی بمنزلۃ الفؤاد. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا درجہ ایسے ہے جیسے میرے کان، عمر کا درجہ ایسے ہے جیسے بمنزلۃ البصر میری آنکھیں، اور عثمان تو میرا دل ہے.
الفؤاد، عثمان میرا دل ہے. یہ بیان کرنے والے حضرت حسن بن علی، اور کس سے بیان کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور لکھنے والا شیخ قذوب یا صدوق، یہ مجتہد شیعہ سب سے بڑا، اس نے لکھا، اور معانی الاخبار صفحہ 110 پہ آیا ہے، امام جعفر صادق، وہ صدوق ہے، یہ صادق ہے. اور اگر انہوں نے بھی جھوٹ بولا تو نہ صدوق صدوق رہے گا، نہ صادق صادق رہے گا. تو ان کو تو سچا ماننا ہوگا، تب تو صدوق بچے گا یا صادق بچے گا. اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو پھر نہ صادق بچتا ہے نہ صدوق بچتا ہے. صدوق کذوب بن جائے گا اور صادق کاذب بن جائے گا. امام جعفر صادق کی روایت میری کتاب نہیں، فروق کافی میں ہے. اور فروق کافی وہ کتاب ہے جو مصدق کا امام غیب ہے. ھذا کافٍ لشیعتنا، یہ کافی ہے، تقریر تصدیق ہے. اس میں حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں، ینادی مناد آخر النہار، جب پچھلا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کا ٹائم اور دن کا پچھلا حصہ شروع ہوتا ہے، تو آسمان سے فرشتہ ندا دیتا ہے، الا ان عثمان بشیتہ هم الفائزون، الا ان عثمان بشیتہ هم الفائزون. فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، لوگو عثمان بھی فائزون میں سے ہے، اور عثمان کا گروہ اور پارٹی بھی ساری کامیاب ہے. یہ کہنے والا کون ہے؟ امام جعفر صادق. کتاب فروق کافی، 3 جلد، صفحہ 146 ہے. کر انکار ذرا. اب جعفر صادق تو کہہ رہے ہیں حضرت عثمان بھی کامیاب، عثمان کی جماعت بھی الفائزون، یہ کامیاب ہے. اور اب آؤ جہاں میں آنا چاہتا تھا، صلح حدیبیہ، یہ 13واں نمبر ہے. صلح حدیبیہ معروف واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے تشریف لائے 6 ہجری میں. جب مشرکین کو اطلاع ملی تو مشرکین نے فیصلہ کیا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے اکابر کا مخالف ہے. تو مشرکین سارے ملے، انہوں نے کئی حربے کیے کہ کسی طریقہ سے آپ کو کعبہ سے روکا جائے. جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، 1400 صحابہ تقریباً آپ کے ساتھ تھے، اور عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا، ہدی کے جانور ساتھ تھے، ایک ایک تلوار نیام میں تھی، اور مقصد عمرہ کرنا تھا. تو مشرکین کا پورا منصوبہ تھا لڑنے کا، آپ کا ارادہ نہیں تھا لڑنے کا، آپ کا منصوبہ تھا، قصد نیت تھی عمرے کی. لمبا واقعہ ہے، کتب سیر میں بہت لمبا موجود ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ حدیبیہ کے مقام پہ آئے، حدیبیہ کا مقام اب تو پاکستانی جانتے ہیں، جہاں نواز شریف کی سٹیل مل ہے، حدیبیہ کیس بھی چلتا رہا. پاکستانی قوم وہ جانتی ہے جو ٹی وی پہ ہے. تو یہ حدیبیہ کا مقام ہے. حدیبیہ کے مقام پہ جب آپ تشریف لائے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو اس نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو روک لیا تھا، حابس الفیل. آپ نے وہاں پڑاؤ کیا، وہاں پر شروع ہوئی، مذاکرات شروع ہوئے. تو ان مذاکرات میں مشرکین کے کئی سردار آئے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی طرف سے منتخب کیا حضرت عثمان کو. آپ ذرا غور کرتے ہیں، اور یہ سنی شیعہ اتفاقی مسئلہ ہے.
شیعہ نے بھی یہ لکھا اور اہل سنت نے بھی لکھا. آپ نے منتخب کیا حضرت عثمان کو. پہلے حضرت عمر کو فرمایا. حضرت عمر نے کہا جی بالکل میں تیار ہوں جانے کے لیے، لیکن یہ معاملہ ہے صلح کا، اور اگر مشرکین نے کوئی بدماشی کی تو میں وہ جواب دوں گا، پھر یہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے. آپ میری طبیعت کو تو جانتے ہیں. تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا. حضرت عثمان گئے. مشرکین نے مکہ نے حضرت عثمان کو نظر بند کر لیا، قید کر لیا، اور مشہور یہ کر دیا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. توجہ میری طرف رہے، ابھی 10 منٹ میرے باقی ہیں، ہاں پریشان نہیں ہونا. تو اب یہ خبر مشہور ہو گئی. جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ خیمہ سے باہر تشریف لائے، اور ایک کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ کے آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، جس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. کیا بیعت رضوان؟ رضوان کی بیعت. آج پیر لوگ بیعت لیتے ہیں نا چندوں کے لیے. آپ کی بیعت تھی جہاد پر، اور آپ ذرا اندازہ کریں صحابہ کی شان کا بھی، کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ عمرہ کے لیے آئے، اور ساز و سامان بھی نہیں تھا لڑائی کا، اور اچانک لڑائی کا واقعہ پیش آ گیا. اور جب سفیر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے بیعت علی القتال، بیعت علی الموت، اس بات پہ موت پر بیعت لی کہ مر جائیں گے جب تک قصاص عثمان پورا نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے. لوگ حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں قصاص عثمان کا مسئلہ تو نبی پاک اٹھا رہے ہیں. حضرت معاویہ نے بھی تو یہی مسئلہ اٹھایا تھا، اور یہی اللہ کی حکمت تھی کہ ابھی حضرت عثمان شہید نہیں ہوئے. شہادت عثمان کی اہمیت بتانا مقصد تھی. آپ نے بیعت لی 1400 صحابہ سے. اس بیعت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا بڑے مزے لے لے کر. لقد رضی اللہ، لقد رضی اللہ، لقد واللہ لقد. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں راضی ہو چکا ہوں. رضی اللہ ماضی ہے، راضی ہو چکا ہے اللہ. کس پر؟ فرمایا ان المؤمنین. شہادت دی کس پر راضی ہو گیا؟ یہ کون مومن ہیں؟ یبایعونک تحت الشجرہ. یبایعونک، یہ فعل مضارع ذکر کیا، یعنی وہ منظر اتنا پیارا ہے کہ ماضی بننے کے قابل ہی نہیں ہے، گویا کہ وہ آنکھوں کے سامنے اس کی تجدید رہے. یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم 2 باتیں، ایک تو میں پکا راضی ہو گیا، اور دوسرا یہ ہیں بھی پکے مومن. کون؟ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. یبایعونک، تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے، عہد کر رہے تھے، اور ساتھ فرما دیا اللہ کا راضی ہونا ایسے نہیں جیسے تم ایک دوسرے پہ راضی ہوتے ہو، تم اندر کے حال نہیں جانتے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو ان کے دلوں میں اخلاص تھا. اللہ ان کے دلوں کے اخلاص پر راضی ہو گیا. اسی لیے جو شجرہ رضوان یہاں بیعت کرنے والے ہیں ان میں سب صحابہ مخلص، ایک بھی منافق نہیں ہے. سارے صحابہ کرام مخلصین ہیں، مومنین ہیں.
آج وہ جیل میں چوہا بکواس کر رہا ہے جی فلاں صاحب بھی بیت الرضوان والا اور وہ جہنمی ہے. میں نے کہا تو جہنمی، تیرا ابا جی جہنمی ہے، تو خود لانتی اور تیرا پورا نطفہ لانتی ہے. اور جیل میں چوہے میں یہ جرت نہیں، پورے چیلنج تحدی سے کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی سکالر بیت رضوان والوں میں سے کسی ایک کو جہنمی ذرا ثابت کرے. اللہ جہنمیوں پہ راضی ہوتا ہے. لقد رضی اللہ عن المومنین، مومن بھی اللہ کہہ رہا ہے راضی اللہ، اور اللہ کو پتہ نہیں تھا بعد میں کیا ہونے والا ہے. ایک مودودی مجھے کہنے لگا اس وقت اللہ راضی ہو گیا تھا، یہ تو بعد میں خرابیاں ہوئی. میں نے کہا مودودی خمینی دونوں کا دماغ کھوتے گئے، ایک جیسا بھرجل ہے دونوں کا. یہ رضا کوئی مودودی کی نہیں، یہ رضا ہے اللہ کی، اور اللہ جیسے ماضی کو جانتا ہے مستقبل کو بھی جانتا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ جمل میں کیا ہوگا، صفین میں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا. اللہ کے سب کچھ علم میں تھا، اس لیے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. اللہ کو معلوم ہے ان کے جو کوئی دلوں میں ہے اور ان کا جو حال ہے. اس پر اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم میں ان پہ راضی ہو گیا. اب اس کے مقابل کوئی روایت ہے، روایت مانیں گے یا آیت مانیں گے؟ قرآن کی نص قطعی موجود ہے. یہ ہیں بھی پکے مومن، ان میں کوئی منافق نہیں، اور ان سب پہ اللہ راضی ہے. اور راضی بھی کیسے ہے؟ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرًا. اور آگے چلتے چلتے انہی کو اللہ رب العزت نے جنت ان کے لیے وعدہ کی. تو یہ وہ بیت رضوان حضرت عثمان کے لیے لی گئی، اور بیت علی القتال، بیت علی الموت تھی، اور اس میں علی بیعت کرنے والے، سارے صحابہ بیعت کرنے والے، اور جنہوں نے بیعت کی اللہ ان پہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے. غدیر یاد ہے، رضوان یاد نہیں. غدیر تو من کن تو مولا و فالی مولا، میں تو اسے تلاش کر رہا ہوں. کوئی 20 سندوں تک میں پہنچا ہوں، کوئی بھی شیعہ سے خالی نہیں ہے. کوئی نہ کوئی سر چھپا کے شیعہ پڑے. اگر ثابت بھی ہو گئی تو کیا ثابت ہوگا؟ ایک خبر واحد اور وہ بھی مبہم، جس بالکل مبہم. یہ کون سا اعلان ہے؟ تو غدیر تمہیں یاد ہے اگر اپنی طرف سے عید مقرر کرنے کی اجازت ہوتی نا تو عید بیت رضوان منائی جاتی اپنی طرف سے. اس سے بڑی عید کیا ہوتی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، دنیا میں رضا. باقی سارے لوگ متقی امام، جتنے بڑے بڑے ائمہ اور جعفر صادق، نقی، علی تقی، سب حسن عسکری، آخر تک سب یہ جنت میں جائیں گے. بعد میں اللہ کی رضا کا اعلان ہوگا، لیکن محمد کے صحابہ وہ ہیں بیٹھے دنیا میں ہیں حدیبیہ کے درخت کے نیچے. اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اس سے بڑا شان کیا ہوگا؟ آج لوگ بات کرتے ہیں امام نبی سے افضل ہیں. میں نے کہا چھوڑو بنگیوں کا ٹولہ، یہ سارے امام جمع ہوں کسی ایک صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. نبوت کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، بہت افضل ہے. یہاں تو یہ نبی کے صحابی کی وہ شان ہے کہ صحابہ کے بعد ساری دنیا کے امام جمع ہوں، کسی صحابی کی شان کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اسے محمد الرسول اللہ کے چہرے کی قیمت کا پتہ ہی نہیں بھنگ پینے والے کو. اس چرسی کو محمد الرسول اللہ کا وہ چہرہ انور ہے، ایمان کی حالت میں جو نظر پڑ گئی وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ پوری کائنات مل کے بھی اس کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتی. ہاں ایک مسئلہ آپ بتا دیں،
ایمان سے بولنا ہے، ضد نہیں کرنی، فرقہ بازی نہیں، تعصب نہیں۔ حضرت عثمان مکہ میں تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ تھے، نمازوں میں سلام بھی ہے اور درود بھی ہے۔ کیا نہیں ہے تمہاری نماز میں؟ بولو میں ختم کرتا ہوں۔ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے اور صیغہ خطاب بھی ہے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ ایمان سے بتاؤ، جس طرح ہماری للڑ برادری نے ایک عقیدہ دیا قوم کو کہ ہر درود سلام پڑھنے والے کا نام بنام اسی وقت فرشتے پہنچاتی، فلانا پتر فلانے کا پہنچا رہا تھا۔ اب سوال ہے کہ حضرت عثمان زندہ موجود تھے اور درود و سلام اگر اس کیفیت کے ساتھ کہ نام بنام فلانا پتر فلانے دا اے سلام پڑھ رہا ہے اور یہ درود پیش کر رہا ہے، تو حضرت عثمان کا سلام اور درود نام بنام کیوں نہیں پہنچا؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی ہے؟ حضرت عثمان نے نمازیں تو نہیں چھوڑی، نماز میں درود سلام ہے۔ اور عرض اعمال جو ریونڈی فرقہ نے یہ فتنہ مچایا عرض اعمال والا، تو حضرت عثمان وہاں موجود تھے، صبح و شام۔ مفتی شفیع صاحب بھی لکھ گئے، صبح و شام ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے، اگر ہر امتی کا عمل پیش ہوتا ہے حضرت عثمان کے عمل پیش کیوں نہیں ہوئے صبح و شام؟ تو اس لیے یاد رکھو یہ کذابین لوگ ہیں، درود اور سلام پہنچتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ درود اور سلام پہنچتا ہے، لیکن پہنچتا کیسے ہے؟ صبح آپ نے نماز پڑھی، نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میں نے جو نماز پڑھی میرا سلام، حدیث میں آتے اصابت کل عبد صالح، یہ جو سلام ہے یہ میں نے جو پڑھا یہ آپ کو پہنچا ہے، جو آپ نے پڑھا وہ مجھے پہنچا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ کے پاس کوئی ڈاکیا آیا تھا؟ نہیں۔ ان لوگوں کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ درود و سلام پہنچنے کا مطلب ہے کہ درود و سلام یہ دعا ہے پیغمبر کے حق میں اور یہ مقبول دعا ہے، اس دعا کا ثواب بھی، اس سے رحمت حادثہ بھی، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ پیغمبر کریم کے نام اعمال میں درج ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی لینا کہ فلانا بیٹا فلانے دا، اور یہ کذابین نے شروع کیا یہاں سے پہنچایا جاتا ہے وہاں سے سنتے ہیں، تو انہیں نہ درود کا معنی آتا ہے نہ سلام کا معنی آتا ہے۔ موت کے بعد جب اسباب ختم، دنیا سے آدمی چلا گیا، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، اور روح مبارک رفیق اعلیٰ میں چلی گئی، اب قیامت تک مرنے والا وہ دنیا والوں کی نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اور یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ باقی درود بھی حق ہے، سلام بھی حق ہے، درود و سلام کا پہنچنا بھی حق ہے، لیکن پہنچنے کا مطلب وہی ہے کہ یہ مقبول دعا ہے، اس کا ثواب، اس کی رحمت یہ ہر طرح پہنچتی ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ فلانا پتر فلانے دا، یہ فلانا پتر فلانے دا، یہ جو پاکستانی پرانی ڈاک کا نظام ہوا کرتا تھا اس کا کہیں بھی ثبوت نہیں، یہ کذابین کی بات ہے۔ پتہ چلا حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھ کے اگر نبی پاک حاضر ناظر ہوتے، غیب دان ہوتے، عرض اعمال کا عقیدہ ہوتا، درود و سلام کے الفاظ سننے یا ڈاکیے کی طرح پہنچنے کی کوئی کیفیت ہوتی تو یہ بیت رضوان ہوتی نہیں۔ بیت رضوان نے فیصلہ کر دیا کہ پیغمبر کریم حاضر ناظر بھی نہیں، غیب دان بھی نہیں، درود و سلام سنتے بھی، زندگی میں بھی دور والا سنتے بھی نہیں تھے، زندگی میں بھی۔ اور اسی طریقہ سے عرض اعمال کا مسئلہ بھی بیت رضوان نے حل کر دیا۔ وآخر دعوانا